سحر انصاری صاحب نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا، کہتے ہیں کہ ذکر حسین کب سے کیے جا رہا ہوں میں، ذکر حسین کب سے کیے جا رہا ہوں میں، دل کا زباں سے کام لیے جا رہا ہوں میں، دل کا زباں سے کام لیے جا رہا ہوں میں، مجلس میں آتے وقت، یہ ان کے جملے ہیں، میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں، محفل میں آتے وقت، محفل میں آتے وقت یہ دل کو یقین تھا وہ بھی وہاں ہیں جن کے لیے جا رہا ہوں میں۔ تو حقیقت میں یہ ہستیاں ہیں، حقیقت میں یہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کی خاطر ہم یہاں پر آئے ہیں، جن کی خاطر یہ محفل سجائی گئی ہے، جن کی خاطر یہ چراغاں ہوا ہے۔ بس وہ ہستیاں ہمارے اس تشریف آوری کو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ ہر سال اسی طریقے سے ان کی محافل، ان کی مجالس برپا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج چونکہ 3 شعبان کی رات ہے اور ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے، اور دونوں مناسبتیں مولا حسین سے ملتی ہیں، بلکہ تیسری ایک مناسبت تیسری شعبان کے حوالے ہی سے بنتی جو ہے وہ یہ ہے کہ 28 رجب سے جو مولا کا کارواں چلا تھا وہ مکہ معظمہ میں 3 شعبان کو داخل ہوا تھا۔ تو مولا حسین کی اس حوالے سے 3 مناسبتیں 3 شعبان کے عدد سے آپ کے ذہنوں میں رہیں گی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ آج وہ قرآن اترا ہے کہ جس کے واسطے، ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہے، ناطق قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، محافظ قرآن ہے، راسخون فی العلم ہے، آج وہ قرآن اترا ہے کہ جس کے واسطے رحل ہے دوش پیمبر کربلا جزدان ہے۔ تو آج اس ہستی کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کے لیے بستر بنتے ہیں تو پیغمبر کے شانے بنتے ہیں، جن کے لیے بستر بنتے ہیں تو علی مرتضیٰ کا سینہ بنتا ہے۔ اور وہ حسین جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ہے جو سورہ رحمان کی آیت سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک فاصلہ ہے کہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا، ورنہ جہاں برابری ہو جاتی ہے وہاں بغاوت کی فضا قائم ہوتی ہے، لیکن یہ 2 سمندر 2 دریا ایسے ہیں کہ دونوں عمیق ہیں، دونوں گہرے ہیں، لیکن ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر میں نے ترجمہ لفظی کر دیا ہے اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت بیان کر دوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا تُكَذِّبَانِ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو تم دونوں کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کا ذہن شاید پہنچ گیا اور میں آپ کے ذہن کو تفسیر کی تائید بھی دوں گا کہ ویسے ظاہری معنی یہ ہے کہ جنوں انس تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن اس کا مخفی معنی یہ ہے کہ اولی اور دومی تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آگے لفظ یہ ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ جب دونوں ملتے ہیں تو ان میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ یا لؤلؤ ہوتا ہے یا وہ مرجان ہوتا ہے، یا وہ سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے یا سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے۔ اور جب اس کی تفسیر میں ہم نے دیکھا تو پتہ چلا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ائمہ اصحاب السلام نے بیان کیا کہ وہ جو 2 سمندر جو عمیق ترین سمندر ہیں اور آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے، وہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا، اور جو ان کے درمیان فاصلہ ہے اور برزخ ہے وہ خود پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر جب یہ دونوں سمندر ملتے ہیں تو جو ان سے چیز خارج ہوتی ہے وہ حسن مشتبہ ہے اور سرکار سید الشہداء۔ تو سرکار سید الشہداء وہ ہیں کہ جن کی ولادت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے آیہ تطہیر میں سرکار سید الشہداء، آیہ مباہلہ میں سرکار سید الشہداء، آیہ مودت میں سرکار سید الشہداء، سورہ دہر میں سرکار سید الشہداء، سورہ کوثر میں سرکار سید الشہداء۔ بہت آسانی سے آپ سنتے جا رہے ہیں اور میں لفظوں کے اندر آپ کی خدمت میں اشارتاً قرآن کریم کی آیتیں بیان کرتا جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو ایک آیہ کریمہ کی اہمیت جاننا ہو تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آیت نازل کروانے کے لیے کسی نے حالت رکوع میں 40 مرتبہ زکوٰۃ دی تھی۔
ایک آیت کی قیمت یہ ہے کہ اگر اپنی شان میں نازل کروانا ہو تو علی مرتضیٰ کی طرح انہوں نے بھی کوشش کی کہ 40 مرتبہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، فقیر کو تیار کیا، جب میں رکوع میں جاؤں تو میری انگوٹھی لے لینا۔ اس کے بارے میں کیا خوب کہا کسی نے کہ ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ نہ ایسی نماز کو خدا قبول کرتا ہے، نہ ایسی زکوٰۃ کو خدا قبول کرتا ہے۔ جو دل سے نماز پڑھی جائے، جو دل سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پھر آیت نازل ہوتی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو سرکار سید الشہداء وہ ہیں کہ کتنی ہی آیتوں کے اندر پنجتن پاک کے ساتھ شامل ہیں۔ آیہ تطہیر ہو، آیہ مباہلہ ہو، آیہ مودت ہو، آیہ خمس ہو، سورہ دہر ہو، سورہ کوثر ہو، اور یہ کتنے برس کے بچے ہیں۔ محسوس کیجئے گا، سن 4 ہجری کو مولا حسین کی ولادت ہو رہی ہے، سن 4 ہجری کو، اور پیغمبر اکرم کی رحلت ہو رہی ہے سن 11 ہجری کو۔ 4 ہجری سے 11 ہجری تک کا فاصلہ کتنا کم فاصلہ ہے، اور اسی فاصلے کے درمیان ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آیہ کریمہ جو مولا حسین کی شان میں نازل ہو رہی ہے، یہ گویا 6 اور 7 برس کے بچوں کے لیے نازل ہو رہی ہے۔ انہیں طہارت کی سند دی گئی، ان سے محبت کرنا واجب قرار دیا گیا، اور جب یتیم مسکین اور اسیر آتے ہیں تو یہ بچے ہیں جو اپنا کھانا یتیم مسکین اور اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے کہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ فقیروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں ہے۔ تو جب اللہ کی محبت میں کچھ دیا جاتا ہے تو پھر آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر آیتیں لینے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو پھر آیتیں نازل نہیں ہوتی، پھر کیا نازل ہوتا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ آباد، جہاں میں ہے یہی چرچا، اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ کہاں مدینہ کے رہنے والے، کہاں کربلا میں بسنے والے، اور پوری دنیا میں ان کا جشن منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ان کی عزاداریاں کی جاتی ہے۔ لوگ تو ابھی صرف 40 کے جلوس کو دیکھ کر حیران ہیں، پوری دنیا کی عزاداری کو شمار کرنے لگے تو حیران ہو جائیں گے کہ حسین کے نام پر دنیا کتنا قربان کرتی ہے۔ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ آباد، ذرے ذرے پہ ہے لکھا حسین زندہ آباد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ آباد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا